بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کی چاہت، خلوص اور عشق و محبت کی ایک سچی کہانی۔ دریا کے پار کی آبادی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا جن ہے۔ تمام بچوں میں شاردی نام کی ایک لڑکی بھی قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن پیش امام صاحب نے اس بچے سے پوچھ ہی لیا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے بلا ناغہ مسجد میں آتے ہو؟ پیش امام صاحب، سامنے پہاڑ کے دوسری طرف ایک گاؤں ہے، میں وہیں سے آتا ہوں۔ آپ قرآن پاک بہت ہی خوش الہانی سے پڑھاتے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے کچھ نہ پوچھا یا پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ بچہ تقریباً 2 سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔ 2 سال میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ ادھر شاردی بھی برابر مسجد میں آ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ اسی دوران وہ جن زادہ شاردی پر عاشق ہو گیا۔ عاشق کیوں نہ ہوتا؟ شاردی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دونوں ہی نوجوانی کی دہلیز پر تھے، یہاں تک کہ اس لڑکے نے قرآن پاک مکمل کر لیا اور شاردی نے بھی قرآن پاک مکمل کر لیا، اور پھر اس نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آنا چھوڑ دیا۔ لیکن وہ جن زاد قرآن حفظ کرنے کے لیے بلا ناغہ مسجد میں آتا رہا۔ ایک دن پیش امام صاحب بچوں کو سبق دے رہے تھے کہ وہ لڑکا مسجد کی اندرونی کمرے میں گیا اور پھر واپس ہی نہیں آیا۔ پیش امام صاحب اس کو دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کتنی بار ہوا تو پیش امام صاحب کو کچھ شک ہونے لگا۔ شک والی بات تھی کہ اندر جاتا لیکن باہر کدھر سے جاتا ہے، جبکہ باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس طرح وہ لڑکا دوپہر کے وقت آیا اور سیدھا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے کی نسبت اب اس کا جسم بھاری اور چہرہ مختلف لگ رہا تھا۔ پیش امام صاحب اس کے پاس گئے لیکن وہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ پھر وہ شام مغرب کے وقت آیا، وضو کیا اور نماز کی تیاری شروع کر دی۔ پیش امام صاحب اس پر برابر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اب نمازی نماز سے فارغ ہوئے تو پیش امام صاحب کی پہلی نظر لڑکے کو تلاش کر رہی تھی۔ اٹھ کر باہر گئے مگر لڑکا نظر نہ آیا۔ پیش امام صاحب کا شک اب یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کے بعد کسی نے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لڑکا پیش امام صاحب کو کوئی 1 ماہ تک نظر نہیں آیا۔ ادھر شاردی اپنے گھر میں جوانی کی منزلیں طے کرتی ہوئی تقریباً عمر کے 17ویں سال کو پہنچ گئی تھی۔ ایک روز شاردی اپنی بکریاں لے کر قریبی پہاڑ پر گئی تو اسے وہاں وہی لڑکا ملا جو مسجد میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر شاردی گھبرا گئی۔ وہ نوجوان اس کی طرف آیا۔ اب وہاں سے شاردی اپنی بکریاں لے کر دوسری طرف چلی گئی، وہاں بھی وہ آ گیا۔ شاردی نے پھر اپنی بکریاں گاؤں کی طرف موڑ لیں تو یکدم بارش شروع ہو گئی اور تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ شاردی کی بکریاں شاردی سے جدا ہو گئیں۔ پھر وہ لڑکا شاردی کے قریب آ کر بولا، شاردی کیوں پریشان ہو؟ شاردی بولی، میری بکریاں تیز آندھی میں معلوم نہیں کدھر چلی گئی ہیں، اوپر سے شام بھی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر لڑکا بولا، شاردی میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں مل کر تمہاری بکریاں تلاش کرتے ہیں۔ تو شاردی نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکے کے ساتھ چل پڑی۔ اچانک شاردی کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت جگہ پر ہے اور اس کی بکریاں بھی وہاں موجود ہیں۔ نہ کوئی آندھی تھی نہ کوئی بارش۔ شاردی کہنے لگی، شام ہونے والی ہے، میں بکریاں لے کر گھر جاتی ہوں۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو پھر تیز ہوا چلنے لگی جس کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر ہوا تھم گئی اور جب شاردی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب تھی۔ شاردی نے گھر میں بکریاں باندھ کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی تو کمرے میں عجیب دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس طرح جیسے ٹیوب لائٹ جل رہی ہو۔
یہ دیکھ کر شاردی گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دینے لگی، امی جان، میرے کمرے میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ماں کہنے لگی، روشنی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب اس کی ماں شاردی کے کمرے میں آئی تو وہ روشنی غائب تھی۔ شاردی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کدھر ہے روشنی؟ بلکہ یہاں تو چراغ جل رہا ہے جو روزانہ چلتا ہے۔ پھر شاردی کچھ گھبرانے لگی کہ کچھ بات تو ضرور ہے۔ پھر کافی دن گزر گئے، شاردی بکریاں لے کر جاتی، وہ لڑکا بلا ناغہ شاردی سے ملتا رہا۔ ایک دن شاردی اپنی بکریاں لے کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ بارش زور کی ہونے لگی۔ تمام بکریاں بارش میں بھیگ گئیں مگر شاردی کے کپڑے بالکل نہیں بھیگے۔ اب شاردی گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ اس کے کپڑے تو خشک ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی سے شاردی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ جب کمرے میں گئی تو معمول کے مطابق دیا روشنی تھی، اور آج تو شاردی کے کمرے میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جب اس نے ایک کونے میں نظر دوڑائی تو لکڑی کے ٹیبل پر بہترین مزیدار گرم گرم کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر فوراً ماں کے کمرے میں گئی اور ماں سے کہنے لگی، امی جان، میرے کمرے میں گرم گرم کھانا کس نے رکھا ہے؟ ماں بولی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کمرے سے آئی ہوں، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب شاردی کے ماں باپ کمرے میں کھانا دیکھنے کی غرض سے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاردی کا باپ بولا، اب شاردی کی شادی کر دینی چاہیے۔ شاردی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں بولنے لگی، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ہماری بچی کی عمر ہی کیا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ اتنی جلدی اپنی بیٹی پر ذمہ داریوں کے پہاڑ کو لاد دوں۔ خیر شاردی کے باپ نے اس کی ماں کو سمجھایا کہ آج کل شاردی کا ذہن ہواؤں میں اڑنے لگا ہے، اور پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ درمیان میں شاردی کی ماں بولی، یہ بات درست ہے، اب شاردی کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ شاردی کا رشتہ اس کے کزن کے ساتھ طے ہو گیا۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کے 4 روز پہلے شاردی کی سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو قریبی ڈاکٹر سے چیک کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی مگر شاردی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب بارات آنے میں صرف 1 دن باقی تھا اور شاردی کے ماں باپ بہت فکر مند تھے کہ شاردی کی طبیعت اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے، بلکہ وہ تو زیادہ بیمار ہو گئی اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی مہینوں کی بیمار ہو۔ صبح بارات آنی تھی اور شاردی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے نیند کی غنودگی میں تھی کہ اس کو اچانک ایسے لگا جیسے اسے کوئی آواز دے رہا ہے۔ لہٰذا شاردی اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، امی سن رہی ہو؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی سو جاؤ، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے تمہیں شاید وہم ہو رہا ہے۔ شام کے وقت شاردی اپنی ماں سے بولی، امی ایک گلاس پانی پلاؤ۔ یہ سنتے ہی ماں پانی لینے چلی گئی۔ جیسے ہی ماں گئی تو فوراً ایک خوبصورت لڑکا ہاتھ میں گلاس لیے شاردی سے مخاطب ہوا، یہ لو پانی پی لو۔ کمرے میں اچانک اس نوجوان کو دیکھ کر شاردی تو گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو، پھر بتاتا ہوں۔ گھر میں اور بھی کافی مہمان تھے، سب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ شاردی کس سے باتیں کر رہی ہے، جبکہ بظاہر کسی کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شاردی کی ماں پانی لے کر آ گئی اور بولی، شاردی پتر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں یہ کون ہے؟ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کس سے باتیں کر رہی ہے بیٹی؟ میری طرف دیکھو، یہ پانی پی لو۔ ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ شاردی نے ابھی زبان سے بھوک کا لفظ ادا ہی کیا تھا کہ وہ نوجوان گرم گرم کھانا لے کر اس کے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا، شاردی یہ لو کھانا کھا لو۔ شاردی بہت گھبرائی کہ آخر یہ کون ہے، اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔
شاردی کافی گھبرائی گھبرائی باتیں کر رہی تھی اور پاس بیٹھے شاردی کے ماں باپ اور دیگر مہمان بہت ہی پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کس سے اور کیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک دم ہی شاردی بولی، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمام افراد اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ نوجوان انسانی شکل میں شاردی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی اور اٹھ کر بھاگنے لگی کہ پھر نہ جانے شاردی کو کیا ہوا کہ فوراً ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا مجھ سے محبت؟ میری تو کل بارات آنے والی ہے، تو کیا بارات کو واپس کر دو، وہ نوجوان بولا۔ پر آخر تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگا، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی اجنبی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور اسی وقت سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے کمرے میں خوشبو بھی میں نے پھیلائی تھی، تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شاردی گمسم سوچوں میں ڈوب گئی۔ کیا سوچ رہی ہو شاردی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت شاردی بالکل تندرست و توانا اور پرسکون تھی، جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس جن لڑکے کا کیا کرایا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور وہ شاردی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے آتے ہی شاردی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ پھر اس نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا کہ معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاردی کی ماں یہ سن کر بہت فکر مند اور پریشان ہو گئی اور اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ گھر میں گہما گہمی نظر آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ پھر وہ وقت آ پہنچا۔ 1 گھنٹے بعد بارات آ گئی۔ قاضی صاحب کو بلا لیا گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا، مگر یہ کیا، پالکی تو خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود ہی نہیں تھا۔ سارے باراتی اور گاؤں والے حیران و پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا گیا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شاردی کو ملی تو وہ گھبرانے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اس جن لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو براتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سے غائب ہو چکا تھا۔ اب مزید حیرانی بڑھ گئی، لوگ سہمے ہوئے تھے اور پھر اس تگ و دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب سارے باراتی اور گھر والے روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دولہے میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بہت بے عزتی کروائی، اور اگر یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو پہلے ہی بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کر چھوڑ دیا ہے، اور پھر غائبانہ آواز آئی کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور ابھی جب آپ لوگ آئے ہیں تو مجھے ہوش واپس آیا۔ ادھر شاردی کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب بارات واپس چلی گئی تو وہ جن لڑکا انسانی شکل میں شاردی کے کمرے میں آیا اور مبارک باد دی۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب شاردی کا ڈر اور خوف اس نوجوان سے نکل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ شاردی نے اس سے محبت سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟
دراصل وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اسی لیے اس سے طریقے اور اخلاق سے بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ جن کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شاردی نے اپنی عقل مندی سے اس سے سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی شاردی سے ملتا تھا، شاردی ایک بار ضرور نوٹ کرتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک رہتی۔ اس طرح شاردی نے اس سے کافی سوالات پوچھے۔ ایک دن شاردی کا باپ کمرے میں آیا تو وہ لڑکا فوراً غائب ہو گیا۔ وہ اس وقت اس سے باتیں ہی کر رہی تھی۔ بیٹی، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ابا، میں اس لڑکے سے باتیں کر رہی ہوں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر بیٹا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ابا جی، یہ کھڑا ہے۔ بیٹی، پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خیر چھوڑو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ چلو، تمہیں تمہاری ماں بلا رہی ہے۔ اتنے میں شاردی کی ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ باپ بولنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، جس سے سن کر ماں آنسو بہانے لگی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ وہ جن لڑکا اس جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ شاردی نے اپنے ماں باپ، خالہ ماموں اور دیگر لوگوں سے تفصیل سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے، پر معلوم نہیں کون ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہے جو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر شاردی کے ماموں بولے، اب اگر وہ آئے تو اس سے کہنا پہلے میرے ماموں سے مل لو۔ خیر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی لڑکا دوبارہ آ گیا۔ شاردی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرے ماموں سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کو آواز دی تو اس کے ماموں آ گئے۔ وہ لڑکا کمرے میں انسانی شکل میں موجود تھا۔ تم شاردی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، میں شاردی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں۔ شاردی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم شاردی سے واقعی محبت کرتے ہو اور شادی کی خواہش مند ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ اگر تم کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اسے تنگ کرو گے۔ مجھے ایک نہیں، آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ جن زادے کی ہمت و حوصلے کو دیکھتے ہوئے ماموں بولے، تم ایک رات میں میری بھانجی کے لیے ایک خوبصورت قلعہ تعمیر کراؤ گے۔ اگر تم اذان فجر سے پہلے قلعہ تعمیر نہ کرا سکے تو دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے۔ تو وہ لڑکا بولا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اگر میں یہ شرط ہار گیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں شاردی سے بالکل رابطہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کی دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ شاردی کے ماموں سے یہ الفاظ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شاردی گھبراتے لہجے میں اپنے ماموں سے مخاطب ہو کر بولی، اگر یہ شرط جیت گیا تو پھر آپ کو اپنی شرط ماننی پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ شاردی کا ماموں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا، تم بے فکر رہو، میں جانوں اور میرا کام، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو مسلط ہو گیا، رات کے 8 بج چکے تھے اور قلعے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ قلعے کی تعمیر بدستور ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر اور ساری چیزیں ایک جگہ رکھی تھیں، مگر تعمیر کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہگیر بھی حیران و پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ قلعے کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک شاردی کے ماموں کو خیال آیا۔ جب اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج چکے تھے، مگر قلعے کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی۔ شاردی کا ماموں فوراً مسجد میں گیا۔ اس کو پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں شرط ہار جاؤں گا، اور یہ سوچ کر شاردی کا ماموں بہت پریشان ہوا۔ خیر اس نے فوراً وضو کیا اور لاؤڈ سپیکر میں اذان فجر دے دی۔ اذان کا سننا تھا کہ تمام جن جس حال میں اور جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہیں پر کام چھوڑ کر سب کے سب وہاں سے غائب ہو گئے۔
ادھر جب پیش امام صاحب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کہا کس نامعقول نے وقت سے پہلے ہی اذان دے دی۔ اب پیش امام صاحب کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے وضو کیا اور وقت مقرر پر اذان دی۔ پیش امام صاحب بھی عقل مند انسان تھے۔ خیر صبح کا اجالا جب ہر سو پھیل گیا تو وہ خوبصورت جن لڑکا انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا آخری دیدار کرنے آیا ہوں، مبارک ہو، تم شرط جیت گئی ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ وعدے کے مطابق میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو اور کسی بھی وقت میری ضرورت پڑے تو مجھے فوراً قلعے والی جگہ پر جا کر آواز دینا، میرا نام لے کر۔ میرا نام حسان ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور جب تک تمہاری اولاد اس دنیا میں رہے گی کوئی بھی جن تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، اور میں بغیر تمہاری اجازت کے کبھی بھی اس علاقے کا رخ نہیں کروں گا۔ تمہارا شہر اور قلعہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر جن لڑکا غائب ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں نمایاں طور پر آنسو نظر آ رہے تھے۔ شاردی نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی، اور جب یہ تمام باتیں گھر والوں کو معلوم ہوئی تو گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد شاردی ڈرتی ڈرتی قلعے کی طرف گئی تو قلعہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ بہت ہی خوبصورت قلعہ اپنی جگہ موجود تھا۔ شاردی سوچنے لگی کہ کاش اگر یہ قلعہ کسی انسان نے میری محبت میں بنایا ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ پورے گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقے کے بے شمار لوگ قلعہ دیکھنے آئے تو دیکھا یہ قلعہ واقعی مکمل ہو چکا تھا۔ اگر کمی رہ گئی تھی تو صرف اور صرف قلعے کی چھت کی، جو کہ مکمل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری بات یہ قلعہ اتنا مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ قلعے کو دیکھ لیتا اسے حیرانی بھی لازمی ہوتی، کیونکہ بنانے والوں نے بنایا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کی 4 دیواری تھی اور ان دیواروں میں 4 بڑے بڑے پتھر استعمال ہوئے تھے۔ نقش و نگار بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ نامعلوم اتنے اچھے اور خوبصورت پتھر کہاں سے تلاش کر کے لائے گئے تھے۔ یہ خوبصورت اور لاجواب قلعہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ ہی کوئی کمی واقع ہوئی۔ جہاں جہاں اور جیسے جیسے استعمال کیے پتھر رکھے تھے آج بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ یہ قلعہ ایک جن زادے نے ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہو کر تعمیر کیا تھا۔ اگر یہ حقیقت سننے والوں کو کوئی شک ہو تو وہ یہ قلعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے علاقہ مظفر آباد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم میں واقع ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔